Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے لیکن گندم کے دانے کھانے سے منع فرمایا ہے، جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا۔ شیطان 300 سال تک انتظار کرتا رہا کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کروں۔ پھر مور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، زمین زعفران کی کینکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے۔ پیارے ناظرین، کچھ لوگ یوں سوال کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ جل شان نے فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے حکم فرمایا تو کیا ابلیس جنت میں تھا یا جنت سے باہر تھا؟ کیونکہ قرآن میں اس کے لیے کوئی صریح لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور جب شیطان جنت سے باہر تھا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے دل میں اور حوا علیہ السلام کے دل میں کس طرح وسوسہ ڈالا؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ مذکورہ قصہ جنت کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان کے۔ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح وسوسے میں ڈالا۔ ذرا دیکھیں کہ مور جتنا آپ اب خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ پیارے ناظرین، مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کی باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا اور وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو تمام میوے کھانے کی اجازت مل گئی ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا۔ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں۔ اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا تو تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔
میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا، اور لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید کہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی، تو سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے، شاید کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزارتے، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان لے تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے، کہ شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں گے تو آپ کو ابدی حیا یعنی ابدی زندگی مل جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہو گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہونے لگے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ سے شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔